السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. خطبے کے ترجمے سے پہلے اردو بولنے والوں کے لیے ایک خوشخبری کہ الحمدللہ اردو میں ایک دورہ منعقد ہونے جا رہا ہے. اگلے مہینے کی 10 تاریخ اپریل کی 10 تاریخ کو ڈاکٹر وسیع اللہ عباس جو کہ بہت مشہور شخصیت ہیں، ایک عرصے دراز سے حرم میں، مسجد حرم میں دروس و تدریس کا کام کر رہے ہیں. اردو میں بھی دروس دیتے ہیں، عربی میں بھی دروس دیتے ہیں. انشاءاللہ انہوں نے دعوت قبول کی ہے اور یہاں پہ آئیں گے. اس مہینے کی 10 تاریخ سے دورہ شروع ہوگا اور 3 دن پر مشتمل ہوگا. یہ دورہ 10 اپریل سے لے کے 13 اپریل تک مشتمل ہوگا اردو زبان میں. اس کی معلومات دروازے کے پاس جو بینر لگا ہوا ہے اس پر پوری معلومات لکھی گئی ہے، لیکن مختصر طور پہ ڈاکٹر وسیع اللہ عباس مختلف موضوع اس دورے میں لیں گے اور اس دورے کے 2 حصے ہوں گے. ایک حصہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کے عشاء کی نماز کے بعد تک ہوگا، جس کا موضوع صفت الصلاۃ یعنی نماز کے طریقے پہ ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی نماز میں دیکھا جاتا ہے کہ ان کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے. عرصوں سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں لیکن ان کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے. تو ڈاکٹر وسیع اللہ عباس جو کہ حرم میں رہتے ہیں، ان کی نمازیں بھی حرم میں آتی ہیں، ان سے آپ کو نماز کا طریقہ سیکھنے کو مل رہا ہے، وہ بھی سنت کے مطابق. تو بہت ہی اہم موضوع ہے. سب کو چاہیے کہ اس میں داخل ہوں، اس میں بیٹھیں، اسے سیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق اپنی نمازوں کو کریں. تو ایک تو حصہ یہ ہے، اس کی جو شروعات 10 اپریل سے ہوگا، 10 اپریل، اور یہ جمعے کے دن تک یعنی بدھ جمعرات جمعہ 3 دن یہ موضوع وہاں پہ چلے گا. اور دوسرا حصہ اس دورے کا ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ دین میں صرف دروس وغیرہ سننے تک ان کا شوق نہیں ہے، بلکہ وہ کچھ اور سیکھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، دین کو اچھے سے سیکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کو بھی کچھ سکھا سکیں. تو ایسے لوگوں کے لیے ایک حصہ ہے فجر کی نماز کے بعد، یعنی فجر کی نماز کے بعد ڈاکٹر وسیع اللہ عباس یہ ایک اور موضوع لیں گے. یہ موضوع ایک کتاب پر مشتمل ہے جس کا نام نخبۃ الفکر ہے، اور اس سے یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے تقریباً 7 صفحے کی، لیکن اس کو سمجھنے کے بعد ایک انسان فرق کر سکے گا کہ حدیث کو صحیح کب کہا جاتا ہے، اسے ضعیف کب کہا جاتا ہے، کس وقت حدیث کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، کس وقت نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ خاص طور پہ اس قسم کے طلباء کے لیے ہے جو کچھ زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں. ان کا شوق دین میں صرف یہاں تک نہیں ہے کہ دروس وغیرہ سن لیں، حالانکہ یہ بھی بہت ہی بہترین بات ہے کہ دروس وغیرہ سن لیں اور خود کی زندگی میں کچھ نہ کچھ بدلاؤ لانے کی کوشش کریں، لیکن اس سے بہتر مرحلہ یہ ہے کہ سیکھیں اور اس کو یاد رکھیں، اس کے پر عمل کرنے کے بعد دوسروں تک بھی حکمت سے پہنچائیں. تو یہ جو ہے یہ فجر کے بعد والی نشست ہوگی، اور یہ دونوں نشست یعنی فجر کے بعد ایک دوسری مسجد میں ہے اور عصر کے بعد جو ہے یہ دوسری مسجد میں ہے. اور فجر کی بعد والی نشست یہ 4 دن تک ہے، اور جو عصر کے بعد ہے وہ 3 دن تک چلے گی، بدھ سے لے کے جمعے تک. تو ضرور کوشش کریں اس دورے میں آنے کی. مدرس حرم ڈاکٹر وسیع اللہ عباس کے سامنے بیٹھ کے دین سیکھنے کا، اپنی نماز صحیح کی، اپنی نماز کو ٹھیک کرنے کا اور بھی دین کے دوسرے احکامات سیکھنے کی ضرور کوشش کریں، ضرور اس کے لیے وقت نکالیں. اور خطبے کا موضوع آج جو تھا وہ ایک قرآن مجید کی ایک سورت پر مشتمل تھا. بہت ہی پیاری سورت ہے، 27ویں سپارے میں سورہ نجم ستارے کو کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل کی اور اس کی فضیلت بہت آتی ہے، احادیث میں آتی ہیں، اور ایک ایسی سورت ہے کہ اس کی تفسیر اگر صحیح معنوں میں سمجھ لی جائے، اس کی تفسیر کو آدمی سمجھ لے، پڑھ لے، یعنی معتبر علماء کی تفسیر اپنے سامنے رکھے اور جو آیات ہیں ان کو وہ سیکھے سمجھے، تو آج کل مسلمانوں میں بہت ساری غلط فہمیاں، بہت سارے خرافات، بہت ساری دین کے خلاف باتیں جو چل رہی ہیں وہ ان سے دور ہو جائیں. صرف اس صورت پہ اگر وہ غور کر لیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں اور معتبر علماء کی تفسیر پڑھیں جو کہ ہمارے سلف کے مطابق آیتوں کی تفسیر کیا کرتے تھے. بہت ساری چیزیں ایسے ان کے شکوک و شبہات اس چھوٹی سی صورت سے ہی دور ہو جائیں گی. اتنی عظیم الشان صورت ہے اور صرف 2.5 صفحے پہ مشتمل یہ صورت ہے، کوئی اتنی بڑی صورت بھی نہیں ہے. سورہ والنجم، اس کی عظمت پہچاننے کے لیے ایک حدیث آتی ہے
کہ آدمی اس حدیث پہ غور کرے کہ اس کی عظمت کتنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا جاتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرأ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والنجم بمکہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم مکہ میں پڑھی۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی قرات کی، جبکہ اس وقت مکہ میں زیادہ تر مشرکوں کا غلبہ تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی قرات کی۔ جب آپ نے مکمل قرات کی تو آخر میں سجدہ آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا، تو ابن عباس فرماتے ہیں فسجد معه المسلمون والمشركون والانس والجن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کرنے پر مسلمانوں نے تو آپ کے ساتھ سجدہ کیا، مشرکین نے بھی جو کہ غیر مسلمان تھے انہوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کر لیا، یہاں تک کہ جتنے انسان تھے سب نے سجدہ کیا اور جنات نے بھی سجدہ کیا۔ یعنی تمام جتنی بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے اس سورت کو سمجھنے کے بعد، کیونکہ وہ لوگ عربی زبان جاننے والے تھے، ہم سے زیادہ سمجھنے والے تھے، اس کو سننے کے بعد مسلمانوں نے تو لازم سجدہ کرنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکوں نے بھی سجدہ کیا، یہاں تک کہ جنات نے بھی سجدہ کیا۔ تو اس سورت کی عظمت کتنی زیادہ ہوگی، تو ہمیں چاہیے اس 2.5 صفحے کی سورت کو تھوڑا اس کو سمجھیں، معتبر علماء کی تفسیر اپنے سامنے رکھیں، انہوں نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے، تو بہت سارے شبہات و شبہات جو کہ آج کل مسلمانوں میں عام طور پر پھیلے ہوئے ہیں ان کا ازالہ اس کے ذریعے ہو جائے گا۔ اس سورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی تعریف فرمائی ہے، اپنے نبی کو ہر قسم کے عیب سے پاک کیا، ہر قسم کی نقصان سے، کوئی بھی ایسی چیز جو دین میں خلل پیدا کی ہے ہر چیز کو اس سے دور کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارے کی قسم جب وہ گر جاتا ہے، یعنی اس کی تفسیر علماء نے مختلف معنوں سے کی ہے، لیکن ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب وحی نازل کرتے ہیں تو پھر شیطان اس کو سننے کی کوشش کرتے تھے، جس طرح احادیث میں آتا ہے، صحیح احادیث میں ثابت ہے، شیاطین ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے آسمان تک پہنچ کر کوشش کرتے تھے کہ فرشتوں کے اوپر کیا وحی نازل کی جا رہی ہے، تاکہ ہم اس میں سے کچھ لے لیں اور اس کو لے کے ہم نیچے آ کے اپنے موکلوں کو بتا دیں، اور وہ یہ ایک صحیح بات لے کے لوگوں کو گمراہ کریں گے، ایک صحیح بات کے ساتھ 100 جھوٹ ملائیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تو ان کو مارنے کے لیے اللہ رب العزت ستارے چھوڑتے تھے، یعنی ستاروں سے ان شیطانوں کو جھلا کر بالکل بھسم کر دیا جاتا تھا، ختم کر دیا جاتا تھا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس ستارے کی قسم سے وہ بھی مراد ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، کہ ستارے کی قسم جب وہ گرتا ہے اور شیاطین کو بالکل راک کر دیتا ہے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے ساتھی جو ہے یعنی تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہ گمراہ ہوئے ہیں اور نہ ہی انہوں نے جان بوجھ کر ایسی گمراہی اختیار کی ہے۔ یعنی یہ تو شیاطین کا کام ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی خبر لے آتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے ستارے کی قسم کھائی اور آپ کو پاک کیا کہ آپ نہ ہی گمراہ ہوئے ہیں، نہ ہی آپ راہ سے بھٹکے ہیں، نہ ہی جان بوجھ کے یہ ہوا ہے۔ علماء تفسیر اس میں بہت ہی پیاری بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان یا تو جاہل ہوتا ہے، اسے صحیح راہ کی پہچان نہیں ہوتی تو غلط راہ پہ چلک جاتا ہے، یعنی اس شخص کو کہتے ہیں کہ یہ بھٹک گیا، یا تو اس شخص کو علم ہوتا ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے لیکن جان بوجھ کے وہ غلط راہ کو اختیار کرتا ہے، علم ہونے کے باوجود وہ غلط راہ پہ چلتا ہے۔ جیسے کہ علماء نے مثال دی کہ جس شخص کو صحیح راہ کا نہیں پتہ، وہ عیسائی لوگ ہیں، نصارہ لوگ ہیں، کہ وہ گمراہ ہو گئے، اور جن کو صحیح راہ کا پتہ ہے جان بوجھ کے گمراہی کو خود ہی اختیار کرتے ہیں، وہ یہودیوں کی مثال ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک کیا، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی نہ ہی گمراہ ہوا ہے، نہ ہی یعنی لا علمی کی وجہ سے بھی گمراہ نہیں ہوئے اور نہ ہی جان بوجھ کے انہوں نے ایسا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی پاکیزگی بیان کی، یہ قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے وما ينطق عن الهوى، کہ آپ ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے بیان کرتے ہیں وہ اپنی خواہش سے بیان کرتے ہیں، یعنی کتنی بڑی پاکیزگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دین میں کچھ بھی آپ کی طرف سے نہیں ہے، اپنی خواہش سے آپ ایک لفظ بھی نہیں کہتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ کہاں سے ہے؟ اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا ان هو الا وحی یوحى، یہ تو صرف وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جاتی ہے، یعنی جتنی وحی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری کے طور پہ دی جاتی ہے، آپ اس کو مکمل طور پر لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، اپنی امت تک اس کو پہنچا دیتے ہیں، کچھ آپ نے اپنی طرف سے اپنے نفس سے نہیں کہا۔ اور اس کی تاکید میں بہت ساری احادیثیں آتی ہیں،
مثال کے طور پہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بیٹھتا تو میرے پاس کاپی پنسل ہوتی، یعنی میرے پاس اس زمانے کی جو لکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی تھی، میں جو آپ فرماتے میں سب چیزیں لکھ دیتا. فنحتنی قریش، تو قریش کے جو لوگ تھے انہوں نے مجھے منع کیا، کہا کہ انت تکتب کل شیء تسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہر بات لکھتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان ہیں، یتکلم فی الرضا والغضب، آپ جب خوش ہوتے ہیں تب بھی کچھ کہہ دیتے ہیں، یا تو آپ ناراض ہوتے ہیں غصے میں ہوتے تب بھی کچھ کہہ دیتے ہیں، تم ہر بات لکھتے ہو، ہر بات مت لکھا کرو. تو انہوں نے کہا فامسکت عن الکتاب، تو میں لکھنے سے رک گیا، یعنی میں نے لکھنا روک دیا. لیکن بعد میں نے اس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اکتب، کہ تم لکھا کرو، جو میں بولتا ہوں سب کچھ لکھا کرو، چاہے غصے میں ہوں چاہے راضی ہوں، سب کچھ لکھا کرو. کیوں؟ ما فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منی الا حق، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری منہ سے سوائے حق کے اور کچھ نکلتا ہی نہیں، میرے منہ سے ہمیشہ حق نکلتا ہے، چاہے میں غصے میں ہوں چاہے میں راضی اس میں ہوں، میرے زبان سے ہمیشہ حق ہی نکلتا ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، آپ اپنی خواہش سے کبھی نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحى، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو وحی کی گئی ہے. تو کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنہوں نے آپ کو سکھایا ہے ان کی بھی تعریف کی. مزید اللہ رب العزت نے فرمایا ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والے، آپ کے استاد، آپ کے ٹیچر، علمہ شدید القوى، جو کہ بہت طاقتور ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ جبریل علیہ السلام. علماء بتاتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہیں، آپ کے ٹیچر ہیں، آپ کے معلم ہیں، علمہ شدید القوى، جو کہ بہت مضبوط ہیں. اور کتنے مضبوط ہیں اس کا ذکر بھی احادیث میں آتا ہے، بہت ہی طاقتور ہیں. ذو مرۃ فاستوى، اور وہ قد و قامت میں دکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہیں، یعنی دکھنے میں بھی خوبصورت ہیں. اللہ رب العزت نے انہیں قد و قامت بھی اتنا دیا ہے. فاستوى، اور وہ برابر کھڑے ہو گئے. وہو بالافق الاعلی، جبکہ وہ آسمان کے اونچے والے کنارے پہ تھے. علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ یعنی آسمان کا اونچا کنارہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں پہ تھے. اور اس کی تفسیر میں بہت ہی بہترین انہوں نے فرمایا، جس طرح خود میں بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں جس میں اللہ رب العزت نے انہیں بنایا ہے 2 دفعہ دیکھا ہے. اور یہ پہلی دفعہ دیکھنے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا ہے. تو 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے، جس طرح اس آیت میں آتا ہے. اور یہاں پہ فرمایا کہ ذو مرۃ، بہت ہی طاقتور، اور وہ برابر کھڑے ہوئے تھے جبکہ وہ آسمان کے اوپر کنارے پر تھے. اور صورت میں آگے جا کے پھر سے اس چیز کا بیان ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اور بھی جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے، جن میں اللہ رب العزت نے انہیں بنایا. کیونکہ عام طور پہ جبریل علیہ السلام کبھی کسی انسان کی شکل میں آ جاتے یا تو اور حیت میں آتے، لیکن ان کی اصلی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صرف انہیں 2 دفعہ دیکھا ہے. ایک یہ جس کا ذکر کیا، اور دوسرا اللہ رب العزت نے اسی صورت میں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ انہیں اور بھی نازل ہوتے دیکھا ہے. کہاں پہ دیکھا ہے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس، یعنی آخری بیری کا پیڑ جو ہے وہ ایسا مقام ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، امام مسلم ان سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا یہ ایک ایسا پیڑ ہے، یا فی السماء السادسہ، یہ 6ٹھے آسمان میں ہے. اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ 7ویں آسمان میں ہے. تو اس میں علماء نے یہ بتایا ہے کہ یہ پیڑ اتنا بڑا ہے کہ ہے تو اصل میں 6ٹھے آسمان میں، لیکن یہ اتنا بڑا اونچا ہے کہ 7ویں آسمان تک یہ جہاں پہنچتا ہے. اور احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں اس کی خوبصورتی بیان نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بھی جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا، جس طرح اللہ رب العزت نے انہیں تخلیق کیا ہے. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتایا، آپ کے صحابہ نے پوچھا، آپ نے خود ہی بتایا کہ آپ نے جبریل کو کیسے دیکھا. آپ نے فرمایا رأیت جبریل وَلَهُ 600 جناح قد سد الافق، کہ میں نے جبریل کو ان کی اصلی شکل میں جب دیکھا تو ان کے 600 پر تھے. جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے، اور انہوں نے پورے آسمان کو گھیر رکھا تھا. پورا آسمان جیسے پیچھے کی جگہ پوری کی پوری جگہ بند ہو گئی، تو
ان کو میں دیکھ نہیں سکتا تھا پیچھے آسمان کی جگہ کو. دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے جبریل کو دیکھا وَلَهُ سِبْطٌ مِئَةُ جَنَاحٍ يَنتَثِرُ مِن رِيشِهِ التَّحْوِيلُ الدُّرُّ وَالْيَاقُوتُ، اور ان کے پروں سے 600 پر تھے اور ان کے پروں سے ہیرے جواہرات گر رہے تھے، یعنی دکھنے میں بھی کتنے خوبصورت تھے، کتنی خوبصورت ان کی حیت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل کو اصلی صورت میں دیکھا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنی وحی کی پاکیزگی یہاں پہ کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنی طرف سے کچھ بھی بیان نہیں کرتے، نہ ہی گمراہ ہوئے، نہ ہی جان بوجھ کے ایسے کر رہے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہیں. اور سکھانے والا بھی کیسا ہے؟ اللہ کی طرف سے جو سرداروں کا فرشتہ آیا ہے، اور اس کی حیت کیسی ہے کہ 600 پر اگر پر کھول دے تو کچھ بھی نظر نہ آئے آسمان میں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سکھایا ہے. تو اس دین کو سمجھے کہ کتنی اس کی اہمیت ہے، کہ اللہ رب العزت نے اسے کس طرح نازل کیا ہے اور اس کی کتنی قیمت ہے. اس کے باوجود بہت سارے لوگ ایسی چیزوں کی طرف جاتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہیں. اس لیے یہی بتایا گیا کہ معتبر علماء کی تفسیر پڑھیں. اس آیت میں واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سکھایا اور 2 دفعہ آپ نے انہیں دیکھا. لیکن ہمارے علماء نے بھی اس چیز کو اور واضح کیا ہے، کیونکہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں باتیں صحیح طور پہ سمجھ نہیں آتی، چاہتے ہیں کہ قرآن ہم خود ہی لے لیں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. انہیں چاہیے کہ علماء کی طرف رجوع کریں، آیتوں کا مفہوم صحیح سے سمجھیں اور دوسروں کو بھی صحیح سمجھائیں. جس طرح اسی موقع پر یعنی اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے ہو سکتا ہے خود ہی ان آیتوں کو پڑھ لیا ہو اور کچھ معنی سمجھ لیا ہو. تو ایک بہت ہی مشہور تابعی ہیں امام مسروق، یہ بہت ہی مشہور عالم دین ہے. اور عالم دین انسان اسی وقت بنتا ہے جب اپنے پچھلے علماء سے علم حاصل کرتا ہے. کوئی شکوک و شبہات ہوتا ہے تو ان سے جا کے سوال پوچھتا ہے، ان چیزوں کو واضح کرتا ہے. تو اسی آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ مسروق یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے. انہوں نے آ کے ایک دفعہ حضرت عائشہ سے سوال کیا. انہوں نے آ کے پوچھا یا ام المؤمنین حل رعا محمد ربہ، کیونکہ عام طور پہ یہ شکوک بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ نے 1400 سال پہلے اس کا جواب دے دیا ہے، لیکن ہم اگر تھوڑی تحقیق کریں گے تو ہم اس طرح گمراہ نہیں ہوں گے. جو واضح عقیدہ ہے سلف سے جو آتا ہے وہ ہمیں ملے گا. مسروق جو کہ حضرت عائشہ کے غلام تھے، انہوں نے آ کے حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو یعنی اللہ رب العزت کو دیکھا ہے؟ تو حضرت عائشہ کا جواب دینے سے پہلے حضرت عائشہ کی حالت سنیں، کیونکہ عام طور پہ لوگوں کے لیے جملہ بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ پہلے سے یہی سنتے آتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں جو ہے انہیں صحیح معنی میں نہیں معلوم. تو حضرت عائشہ نے جب یہ بات سنی، حضرت عائشہ نے فرمایا سبحان اللہ لقد کف شعری لما قلت. سبحان اللہ تعجب کے طور پہ بولا جاتا ہے، یعنی اللہ پاک ہے. تعجب کے طور پہ حضرت عائشہ ایک دم چونک گئی. اس بات پہ حضرت عائشہ ایک دم چونک گئی اور فرمایا لقد کف شعری لما قلت، تم نے جو کہا ہے اس کی وجہ سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یعنی اتنی بڑی بات تم نے کہہ دی، آ کے اتنا بڑا سوال کر دیا، اس کی وجہ سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. دوسری روایت میں آتا ہے حضرت مسروق نے آ کے یہ آیت پڑھی کہ یہ انہوں نے ایک دفعہ اترتے دیکھا ہے، تو کیا اس سے اللہ مرادی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا اس بات سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے، اس امت میں سب سے پہلے میں نے آپ سے ان سے اس کے بارے میں سوال کیا کہ اس سے کیا مراد ہے، آپ نے کس کو دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب دیا. تو حضرت عائشہ اپنے غلام کو، یہ جو کہ بہت بڑے عالم دین بنے، انہیں ان چیزوں کے بارے میں وضاحت کی. انہوں نے فرمایا این انت من ثلاث، یعنی 3 باتوں میں تمہارا کیا مقام ہے؟ 3 باتیں تمہیں کیوں نہیں پتہ؟ 3 باتیں جو بنیادی دین کی باتیں ہیں وہ تمہیں معلوم ہونے چاہیے. من حدثکہن فقد کذب، جو ایسی باتیں کہے تو بے شک اس نے جھوٹ بولا ہے. اور دوسری روایت میں حضرت عائشہ نے فرمایا اس نے اللہ اور عزت پر بہت بڑی بات کہہ دی. 3 باتیں اگر کسی نے کہی تو اسے تم سے جھوٹ کہا ہے. پہلی بات انہوں نے کہا من حدثک ان محمدا رأى ربہ فقد کذب، جس نے تم سے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو بے شک اس شخص نے جھوٹ کہا. حضرت عائشہ نے پھر امت کی فقیہ صحابہ آتے تھے حضرت عائشہ سے مسئلے پوچھنے کے لیے. حضرت عائشہ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ آنکھیں جو ہیں اللہ رب العزت کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن اللہ رب العزت آنکھوں کا یعنی تمام لوگوں کا احاطہ کر سکتا ہے. مزید قرآن مجید کی ایک اور آیت پڑھی وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، کہ کسی بھی بشر کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے
سامنے بیٹھ کے بات کر سکے مکمل، ان یکلمہ اللہ الا وحیا، لیکن اللہ اس کے پاس وحی بھیجتا ہے، یا تو حجاب کے پیچھے سے اللہ اس سے بات کر سکتا ہے، لیکن جب تک کوئی شخص زندہ ہے وہ اللہ اور عزت کو نہیں دیکھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد صرف مومنین مسلمین جو ہوں گے ان کو یہ عظیم الشان نعمت ملے گی کہ اللہ کو دیکھ سکیں گے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ پہلی چیز ہے، جس نے بھی تم سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اللہ کو دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ کہا۔ دوسری بات حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اور یہ جو حدیث آپ کو بخاری اور مسلم دونوں میں مل جائے گی، یعنی حدیث کی جو سب سے صحیح کتابیں ہیں یہ روایت حضرت عائشہ سے ان دونوں کتابوں میں موجود ہے، یعنی بہت ہی پختہ اور صحیح روایت ہے۔ دوسری چیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی، من حدثک ان محمدا کتم فقد کذب، جو تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپا دی ہے، جس طرح عام طور پہ لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے، گمراہی کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں خاص لوگوں کے لیے بتائی اور کچھ باتیں عام لوگوں کے لیے بتائی، تو خاص لوگوں کو کچھ باتیں بتائی جو عام لوگوں کو نہیں پتہ۔ تو حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ جو ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی چھپایا ہے، فقط کذب، اس نے جھوٹ کہا۔ پھر قرآن مجید کی آیت پڑھی سورہ مائدہ کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو بھی آپ کی طرف نازل کیا جاتا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اس طرح نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، یعنی جو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی اس کو آپ نے مکمل نہیں کی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر کسی نے بھی یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی چھپایا ہے تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، اس نے جھوٹ کہا ہے۔ اور حج کے موقع پر مشہور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، لوگوں کو بہت ساری باتیں بتائیں، اور آخر میں آپ نے ان سے پوچھا، ان کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، حل بلغت، کیا میں نے تمام پیغام تمہیں اللہ کا پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ نے ایک ہو کے آواز دیا کہ ہم بے شک گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا۔ آپ نے اوپر آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا اللہم اشہد، کیونکہ اللہ اور عزت 7 آسمان کے اوپر ہے، آپ نے اشارہ کیا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا، اور لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ میں نے تمام پیغام لوگوں کو، اللہ اور عزت تمام وہی لوگوں کو پہنچا دی۔ تو یہ دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں چھپائی، تمام باتیں آپ نے بتا دی، قرآن و حدیث میں ہر چیز کا مسئلہ موجود ہے۔ تیسری چیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، تیسری چیز من حدثک انہ یعلم ما فی غد فقد کذب، جو اس بات کا دعویٰ کرے، کیونکہ یہ تینوں باتیں اگر ہم غور کریں حضرت عائشہ جو بتا رہی ہیں، یہ تینوں باتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، ان کا آپس میں تعلق ہے۔ جب آدمی ایک بات کو قبول کرتا ہے تو وہ دوسری چیزوں میں بھی غلطی کر بیٹھتا ہے، تو تینوں چیزوں کو حضرت عائشہ ان کا ازالہ کر رہی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ جو تمہیں یہ بتائے کہ وہ جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس نے بھی جھوٹ بولا ہے۔ غیب کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی غیب نہیں جانتا۔ تو اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، تو اس شخص نے بھی جھوٹ کہا۔ حضرت عائشہ پہلے سے ہماری ہدایت کے لیے ہمیں بتا رہی ہیں 1400 سال پہلے، اور ابھی بھی امت میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں کو پتہ ہے کل کیا ہونے والا ہے، یا اس نے مجھے بتا دیا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس نے بکواس کی ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اور قرآن مجید کی آیت انہوں نے پڑھی، ان اللہ یعلم ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہی ہے۔ اور مزید 5 چیزیں جو کہ غیب کی چابیاں ہیں، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان کو نہیں پتہ کہ وہ کل کیا لے گا یا اس کی موت کہاں پہ ہوگی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ غیب کوئی بھی نہیں جانتا، نبی ہو ولی ہو کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ اور عزت کے۔ تو شروع میں مسروق نے جو بات کی تھی، حضرت عائشہ سے سوال پوچھا تھا کہ کیا اللہ کو دیکھا ہے، تو حضرت عائشہ نے 3 باتیں بتائی کہ جو ان 3 باتوں کے بارے میں کرے گا اس نے جھوٹ بتایا۔ تو پھر اس آیت سے کیا مطلب ہے کہ انہوں نے اسے دیکھا ہے اترتے ہوئے، یعنی آیت سے کیا مطلب ہے؟ حضرت عائشہ نے اس کی بھی وضاحت کی، وَلَكِنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ مَرَّتَيْن، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں، اصلی صورت میں جس میں اللہ عزت نے انہیں پیدا کیا ہے، اس میں 2 دفعہ دیکھا ہے۔ تو اس دونوں دفعہ دیکھنے سے وہی مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دو دفعہ دیکھا ہے، اللہ کو نہیں دیکھا۔ تو یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اگر معتبر دیکھیں گے تفسیر تو سورہ نجم کی تفسیر آپ کو اس میں یہ بات مکمل طور پہ ملے گی۔ اسی طرح اس صورت میں اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے ہماری اصلاح ہو سکتی ہے، ہمیں چاہیے کہ اسے پڑھیں۔ مثال کے طور پر آگے جا کے مزید اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی، کیا انسان جو چاہتا ہے اس کو وہ ملے گا؟ یعنی انسان خواہش کرتا ہے کہ بھئی میرا معاملہ ایسا ہوگا، قیامت کے دن میں تو کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ
ساتھ میں ہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، یعنی بہت ساری خواہشیں کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا، اللہ رب العزت نے فرمایا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، آخرت اور دنیا، یعنی آخرت اور دنیا کا معاملہ، یہ تمام معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ کیونکہ ایک چیز جو کہ لوگوں نے بہت خواہش بنا رکھی اپنے اوپر، اس کا بھی ذکر اللہ رب العزت نے کیا، تمنا کرتے تھے، حالانکہ ان کی تمنا انہیں کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، کہ فرشتے کتنے ہیں آسمانوں میں، آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں، ان کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی، یعنی ان کی سفارش، یہ کہو کہ یہ میرے ولی ہیں وغیرہ، یہ آ کے آخرت میں میرے لیے کچھ نہ کچھ بول دیں گے، اللہ عز و جل نے فرمایا فرشتوں کی بھی سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، یعنی عام طور پہ جو انسان ہے، انبیاء کو چھوڑ کے، انبیاء تو معصوم ہیں، ان سے غلطیوں کا امکان نہیں ہے، وہ معصوم ہیں، لیکن باقی جتنے بھی انسان ہیں، جتنی بھی ان کا مقام اونچا ہو، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، سوائے انبیاء کے اور کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے۔ لیکن فرشتے جو ہیں، جو کہ اللہ رب العزت کی بات مانتے ہیں اور فوراً ویسے ہی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی، الا یہ کہ اللہ انہیں اجازت دے دے، الا ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، اللہ انہیں اجازت دے دے اور اللہ ان کی بات سے خوش بھی ہو۔ تو اس سے مسلمانوں کے ایک بہت ہی شک و شبہ کا ازالہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ سفارش جو ہے اس میں تین چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے قیامت کے دن۔ یعنی ہم عام طور پہ جو بات کرتے ہیں شفاعت کی، سفارش کی قیامت کے دن، اس میں اگر تین چیزیں نہیں ہوں گی تو اس کی سفارش اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ رب العزت اجازت دے دے، یعنی جس طرح یہاں پہ فرمایا کہ کتنے فرشتے ہیں، ان کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے دے، کیونکہ قیامت کے دن جب تک اللہ اجازت نہ دے دے کوئی بات بھی نہیں کر سکتا۔ لا تکلم نفس الا باذنی، کوئی نفس بات نہیں کر سکے گا سوائے اللہ کی اجازت کے، تو کوئی کیسے اللہ کے سامنے منہ کھول سکتا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ اللہ اجازت دے دے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ سفارش جو کر رہا ہے، سفارشی جو ہے، اللہ اس سے راضی ہو، یعنی سفارش کرنے والا فرشتہ ہے یا کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے یا کوئی اور شہید ہے، اللہ اس سے راضی ہو کہ یہ شخص سفارش کرے، یہ دوسری چیز۔ اور تیسری چیز جو مشفوع ہے، جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے، جس کی شفاعت کی جا رہی ہے، اللہ اس سے بھی راضی ہو، تب اس کی سفارش قبول ہو سکتی ہے، نہیں تو اس کو سفارش کی نہ ہی اجازت ملے گی، نہ ہی وہ سفارش کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے کوئی منہ نہیں کھول سکتا جب تک کہ اللہ اسے اجازت نہ دے۔ اور سفارش کے لیے یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں، اور جس طرح اس کی پچھلی میں آیت میں آئے ام للانسان من تمنا، کیا انسان جو خواہش کرتا کیا اسے ملے گا؟ نہیں، جب تک اللہ رب العزت کے قوانین کے مطابق اللہ رب العزت کے سامنے پیش نہیں ہو جاتا، اسے وہ جو چاہتا ہے نہیں مل سکتا۔ تو اللہ رب العزت اجازت بھی دے دے، جو سفارش کرنے والا ہے اس سے بھی راضی ہو جائے، اور جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی راضی ہو، اس کے لیے بھی خوش ہو، تب اس کی سفارش کام میں آئے گی، ورنہ یہ کام میں نہیں آئے گی۔ تو اس صورت میں بہت ساری چیزیں ہیں ہماری اصلاح کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے۔ مزید اور آگے صورت میں بہت سارے مضامین آتے ہیں، یعنی مکمل صورت کے بارے میں تو بات نہیں کی جا سکتی، لیکن کچھ ایسے آیتیں جو کہ خاص ہمارے لیے بہت بہتر ہیں، یعنی معاشرے کے لحاظ سے چاہیے کہ ان کے پر زیادہ غور کریں۔ مثال کے طور پہ اس صورت میں آگے جا کے یعنی ان سب چیزوں کا ذکر کیا گیا، وحی وغیرہ کا ذکر کیا گیا، لیکن پھر بعد میں اللہ عزت کی رحمت کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ عزت کتنا رحیم ہے، اور اللہ عزت کا قانون ہے، اللہ عزت کے قانون کو جو توڑتا ہے اللہ اسے سزا دیتا ہے، لیکن اللہ کی مرضی، اللہ چاہے تو اسے معاف بھی کر دے۔ جس طرح آگے جا کے اللہ عزت نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ اور عزت کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے، کسی بھی چیز میں کسی کی کوئی شراکت نہیں ہے، اللہ عزت کا کوئی شریک نہیں ہے، کسی میں، کسی حکم میں، کسی چیز میں کسی کی کوئی بھی شراکت نہیں ہے۔ جن چیزوں کے ہم دنیا میں بھی مالک ہیں وہ سب چیزیں اللہ اور عزت کے پاس ہی لوٹنے والی ہیں۔ ہم ایک مقررہ وقت کے لیے وہ چیز ہمیں دی گئی ہے، لیکن اصل مالک اس کا اللہ اور عزت کی ہے۔ تو اللہ اور عزت نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ اور عزت کی ہے،
کیوں؟ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ جو لوگ برا عمل کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے برے عمل کی سزا انہیں دے دے، ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، اور جو نیک عمل کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے نیک عمل کا بدلہ انہیں عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو قانون ہے کہ جو نیک عمل کرتا ہے اللہ رب العزت اسے نیکی کا بدلہ بہت زیادہ دیتے ہیں، اور جو گناہ کرتا ہے اس سے اتنے گناہ کی ہی سزا ملتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی رحمت کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہ ایسے لوگ جو کہ اللہ رب العزت نے جن گناہوں سے جو کہ بڑے بڑے گناہ ہیں اور فاحشہ کے کام ہیں، بڑے بڑے گناہ، جس طرح خطیب نے مثالیں دی، زنا ہے، شراب خوری ہے، سود خوری ہے وغیرہ، یہ سب چیزیں ہیں، تو جو شخص ان چیزوں سے دور رہتا ہے، والفواحش، اور فاحشوں کے کام سے دور رہتا ہے، برائیوں کے کام سے دور رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کے چھوٹے گناہوں کو اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی شرط یہ ہے کہ بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، فاحشہ کاموں سے بچنے کی کوشش کرے، تو اللہ رب العزت اس کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، آپ کا رب جو ہے بہت ہی وسیع مغفرت والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن رکھیں، اچھی امید رکھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی چھوٹے گناہ کرتا رہے اور سوچے کہ چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ اللہ رب العزت کی مرضی پر ہے، لیکن چھوٹے گناہوں سے بھی بچے، بڑے گناہوں سے بھی بچے، جتنا ہو سکے نیک عمل کرے اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے نزدیک کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے آگے اور بھی بہت سارے سبقات ہیں سورت میں، جیسے ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی شخص دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی شخص دوسرے شخص کا گناہ، دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ مثال کے طور پہ خطیب نے بتایا کہ اگر آپ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دیتے ہیں، انہیں نماز روزے کا پابند بنانے کا آپ انہیں کہتے ہیں، لیکن آپ کے بعد وہ اس طرح نہیں کرتے، غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو اس کا بوجھ آپ کے اوپر نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ نے انہیں بتانے کا کام بھی نہیں کیا، نماز کا عادی نہیں بنایا، دین کے احکامات نہیں سکھائے، اس کے بعد وہ بھٹک جاتے ہیں، تو اس کی سزا آپ کے اوپر آئے گی، کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری تھی جس میں آپ نے کوتاہی کی۔ لیکن اگر انسان اپنا کام مکمل کر کے گیا ہے تو دوسرے کا بوجھ اس کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا، یعنی دوسرے کا گناہ وہ نہیں اٹھائے گا۔ اسی طرح اگلے آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کو صرف وہی ملے گا جو اس نے کوشش کی ہے، یعنی دوسرے کا بوجھ وہ نہیں اٹھائے گا اور دوسرے کا ثواب بھی وہ نہیں لے گا، الا یہ جو اس نے خود ہی کوشش کی ہے، اس کی اپنی کوشش ہے، وہی ثواب، وہی جزا اسے ملے گا۔ اور اس سے ایک بہت ہی بہترین مسئلہ، یعنی علماء کی نظر کتنی تیز ہوتی ہے۔ ہم تو عام طور پہ آیات دیکھ لیتے ہیں، معنی بھی دیکھ لیتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن علماء اس کو دیکھ کے ایسے مسائل نکالتے ہیں، استنباط کرتے ہیں جو کہ ہماری ہدایت کے لیے بہت ہی ضروری ہوتے ہیں۔ اس آیت سے امام شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی یہ دوسری صدی کے علماء سے ہے، پیدائش ان کی 150 ہجری میں ہے، یعنی کوئی آج کا عالم نہیں کہہ رہا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ اس آیت سے کہہ رہے ہیں، اور بھی بہت سارے علماء ان کے ساتھ ہیں۔ جس طرح خطیب نے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھ کے میت کو ثواب دینا یہ بالکل سنت کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کو وہی ملے گا جو اس نے خود ہی کمایا۔ اس کے مرنے کے بعد لوگ بیٹھ کے قرآن خوانی کریں، اس کے لیے ثواب بھیجیں، 10 دفعہ قرآن پڑھیں، اس آیت کے مطابق ان کو ثواب نہیں ملتا۔ تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، آج کا کوئی عالم نہیں کہہ رہا۔ اور علماء تفسیر نے اسے اپنی تفسیر میں بھی ذکر کیا۔ مثال کے طور میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ امام شافعی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ قرآن خوانی اس کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ ثابت آتا ہے کہ آپ کے کسی صحابی کے انتقال پہ آپ نے اپنے صحابہ کو جمع کر کے ان سے کہا ہو کہ قرآن پڑھ کے اس کا ثواب انہیں بھیجو، تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ لوگ پھر بھی کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، قرآن پڑھنا ہے، ثواب کا کام ہے، اچھا کام ہے۔ آپ اللہ رب العزت کے قانون کی مخالفت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں برا کیا ہے۔ اللہ آپ کو قانون بتا رہا ہے کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں، ہم جو دے رہے ہیں وہ بھی اس کو ملے گا۔ پھر کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، کہتے ہیں کہ ہم جو دے رہے ہیں وہ بھی ملے گا، اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو اس نے خود ہی کوشش کی ہو۔ لیکن ہم بہت سارے لوگ مل کے کہتے ہیں نہیں، ہم پڑھیں گے اسے یہ بھی ملے گا، اللہ کا قانون وہاں پہ پھر کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے میں حرج کیا ہے۔ چاہے آپ قرآن پڑھیں، چاہے آپ نماز پڑھیں، چاہے سجدے میں رہیں، اگر اللہ اور عزت کے قانون کے خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے،
آپ کا عمل مردود ہے، آپ کا قرآن پڑھنا اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، چاہے جتنا اچھا عمل آپ اس کو سمجھ لیں۔ تو امام شافعی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے میت کو اس کا ثواب دینا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ مزید آگے آیت میں اللہ عزت نے فرمایا کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور اس کی کوشش عنقریب دیکھ لی جائے گی۔ یعنی جو اس نے کوشش کی ہے، جو اس نے کام کیا ہے، اس کی کوشش بھی قیامت کے دن عام طور پہ دیکھ لی جائے گی۔ جس طرح خطیب نے بتایا کہ قیامت کے دن ہر شخص اللہ کے سامنے اکیلا پیش ہوگا، اکیلے اس نے اللہ رب العزت کے سامنے آنا ہے، اور جتنا اس نے عمل کیا ہے وہ تمام اعمال اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ تو بہت ہی عظیم الشان صورت ہے، بہت سارے معاملات اس میں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی تعریف بہت ساری بیان کی گئی، اور صورت کے آخر میں یہ ہے کہ تم اس کو سنتے ہو قرآن کو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِثْلُ أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، کہ تم اس بات سے، اس حدیث سے یعنی قرآن و حدیث سے تم اس سے تعجب کرتے ہو، یعنی قرآن سے اس کو تم مانتے نہیں ہو، اس کے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، یہاں تک کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تب ہنسی مذاق کرتے ہو، شور کرتے ہو، دھیان نہیں دیتے ہو۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، یعنی قرآن مجید جب پڑھا جائے اس کو غور سے سنیں، اللہ رب العزت کے رحمت کے طلبگار ہو اور اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کریں۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو اس صورت کے آخر میں سجدہ آتا ہے، اور جس طرح شروع میں روایت کیا گیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت پڑھنے کے بعد آخر میں جب سجدہ آیا تو اس کو غور کرنے کی وجہ سے، اس کے معنی پہ غور کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا، مشرکین نے بھی سجدہ کیا، یہاں تک کہ انسانوں نے اور جنوں نے، تمام سب نے مل کے سجدہ کیا۔ تو کتنی عظیم الشان صورت ہے، اور یہ اس کی فضیلت کی علامت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تفسیر کو پڑھیں، لیکن معتبر علماء کی تفسیر کو پڑھیں، اور سلف کے اقوال دیکھیں کہ انہوں نے کون سی آیت کی تفسیر میں کیا کہا ہے، اور خود بھی اپنی اصلاح کریں اور دوسروں کو بھی سلف کے منہج کی طرف دعوت دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کے صحیح معنی میں فہم کی توفیق عطا فرمائے۔